الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں پر اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ہوا، ایسی ساری چیزوں پر حکومت دے رکھی تھی۔ اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے حاضری لی تو ایک پرندہ جو ہدہد نامی تھا وہ غائب تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہدہد نے جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ تو حضرت نے ایک لیٹر لکھا، ایک لیٹر لکھ کر کے اس خاتون کو بھیجا جو قوم سبا میں تھی اور وہاں حکومت کر رہی تھی ان لوگوں پر، اور اسی کے ہاتھ سے بھیجا، ہدہد کے ہاتھ سے، اور اس کو کہا کہ یہ خط دے دینا ان کو، اور تھوڑا سا وہیں قریب میں ہٹ کر ذرا دیکھنا کہ یہ آپس میں خط پڑھنے کے بعد کیا مشورہ کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ خط گیا، اس خاتون نے دیکھا کہ یہ بہت بڑے بادشاہ سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو، سیدھے سیدھے سرنڈر ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خط میں لکھا ہوا تھا۔ یہ خط انہوں نے اپنے درباریوں کو سنایا اور کہا کہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ طاقتور ہیں اور لڑائی کے فن سے بھی ہم واقف ہیں، آپ کہیں کیا کرنا ہے، اگر حملہ کرنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ہم ان سے مقابلہ بھی کریں گے، اور اگر نہیں کچھ اور دوسری رائے ہے آپ کی تو جیسا کہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، جب بادشاہ کسی بستی پر حملہ کرتا ہے تو اس کو تہس نہس کر دیتا ہے اور پھر اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مال و دولت کی لالچ میں ہمیں سرنڈر ہونے کو کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کو جانچ لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سارا مال و ہدیہ تحفے کے طور پر دے کر بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر سلیمان نے ان سارے مال و دولت کو لے لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پیسوں کا بھوکا، مال و دولت کا لالچی انسان ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی وہ پیغمبر ہیں، بڑے ہیں۔ تو ان کا آدمی جب مال و دولت لے کر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا۔
کہ ان پیسوں کی، ان دولت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تم سے بہت بہتر ہے، جاؤ اپنے گفٹ میں، پیسوں میں، مال میں خوش رہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس کر دیا۔ جب واپس کر دیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے جو مال کی لالچ میں ایسا کر رہا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا، اس خاتون نے جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اپنے جہاں وہ رہ رہتی جگہ کا نام ہے سبا، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یہ میں نے بتایا تھا گزشتہ بھی کہ یمن میں ایک جگہ ہے، یہ وہاں سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، وہاں سے وہ نکل گئی کہ اب تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہ کوئی لالچ میں یہ آدمی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنے والا ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی جو ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ تو یہ وہاں سے چل پڑی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈائریکٹلی وحی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے یہ بتا دیا کہ وہ خاتون وہاں سے چل پڑی ہے۔ اب جگہ جو سبا نامی جگہ تھی یمن میں، وہاں سے وہ تمہارے پاس آنے کے لیے چل پڑی ہے وہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ بلائی اور کہا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، میرے دربار کے لوگ، آس پاس جو ہر بڑے کے کچھ لوگ رہتے ہیں، ہے نا، جاوید بھائی بھی ہیں، بڑے لوگوں کے معین مددگار ہیں، تو ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان سے مشورہ ہوتا ہے، ان کو باتیں بتائی جاتی ہے، تو ان کو بلایا گیا اور حضرت سلیمان نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا تخت تھا، عالی شان، زبردست۔ تو حضرت سلیمان نے جمع کر کے لوگوں کو کہا، پوچھا کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے تابعدار بن کر یہاں پہنچ جائیں، وہاں سے تو نکل پڑے ہیں وہ، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کا جو تخت ہے وہ تم میں سے کون میرے پاس لا سکتا ہے؟ یہ سارے سے پوچھا۔ اب چونکہ ان کی حکومت تو انسانوں پر ہی نہیں تھی، جناتوں پر بھی تھی، پہلے بات آ چکی ہے، تو وہاں ایک جو بالکل بھاری بھرکم قسم کا جنات تھا، عفریت کا لفظ آیا یہاں، عفریت من الجن، دیو ہیکل جنات میں سے ایک نے کہا، بھاری بھرکم قسم کا جنات تھا، جنات تو ویسے ہی عجیب ہوتا ہے، اور وہ بھاری بھرکم قسم کا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ حضرت اس خاتون کا تخت جو ہے نا، وہ آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا یہاں۔ حالانکہ جو ڈسٹینس ہے بہت بڑا ہے، یمن اور فلسطین کا جو ڈسٹینس ہے وہ میرے خیال میں کچھ 1500 یا 2000 کلومیٹر کا ہے، اور پھر بھی کیا کہہ رہا ہے، ابھی یہاں بیٹھے نا، اب تفسیر ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا، یہ کہا اس نے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تخت کیوں منگوا رہے ہیں؟ اس کا تخت منگوا رہے ہیں اس کی سمجھ کو جانچنے کے لیے کہ دیکھیں اس کی سمجھ کیسی ہے، کیونکہ آگے وہ کیا کریں گے، جب آ جائے گا تخت تو اس میں تھوڑی چینجنگ کر دیں گے، چینجنگ کر کے رکھ دیں گے سائڈ میں، جب وہ آئے گی تو اس کو پوچھیں گے تمہارا تخت ایسا ہی تھا کیا، تو وہ سمجھ جاتی ہے یہ وہی ہے۔ تو تھوڑی اس کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں کیسی ذہین ہے، کیسے سمجھ رکھتی ہے یہ۔ خیر، جب حضرت سلیمان نے یہ پوچھا تو ایک دیو ہیکل جن میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں گا آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے، یہ جو دربار میں آپ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں یہاں لا کر رکھ دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور وہ تخت کوئی 2-4 کلو کا تو تھا نہیں، شاہی تخت، بھاری قسم کا، بہت بھاری قسم کا تخت تھا، اور سونے چاندی ہیرے جواہرات سب اس میں جڑے ہوئے تھے، بادشاہوں کا تخت تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بہت بھاری بھرکم ہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں بہت طاقتور بھی ہوں، اٹھا لوں گا میں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس میں سونے چاندی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں امانت دار ہوں،
ایسا نہیں کہ اس کے راستے میں یہ نکال لوں، وہ نکال لوں، سونا نکال لوں، چاندی نکال لوں، ہیرے نکال لوں اس میں سے، ایسا بھی نہیں کروں گا۔ تو بھاری ہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں طاقتور اٹھا لوں گا، اور اس میں سونے چاندی جڑے ہوئے تو بھی کوئی بات نہیں، میں امانت دار ہوں، میں جیسا ہے ویسے ہی لا کے آپ کو دے دوں گا۔ یہ اس نے کہا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس جنات کے یہ جواب دینے کے بعد ایک اور بندے نے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم اس وقت قرآن کریم تو نہیں تھا، تورات کا علم رہا ہوگا، یا بعض لوگ کہتے ہیں اسم اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہت سے نام ہیں اس میں سے ایک نام، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، اس کی تو اسم اعظم کے ذریعے سے یعنی اس کو پڑھ کر جو بھی دعا قبول کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی اللہ پاک سے انسان مانگتا ہے اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں۔ تو اب اس علم سے مراد پوری تورات کا علم ہے یا اسم اعظم، اللہ جانے بہتر۔ بہرحال ان کو علم تھا کتاب کا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ جنات نے کیا کہا کہ آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، اور اس بندے نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے بھی لا کے رکھ دوں گا۔ اب پلک کتنی دیر میں جھپکتے ہیں؟ 2-3 گھنٹے لگتے ہیں پلک جھپکنے میں، ہاں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، چلو اس نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے بھی لا کے رکھ دوں گا۔ اب سوال یہ بندہ کون ہے؟ زیادہ تر لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے، جس طرح حضور علیہ السلام کے خاص ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح یہ تھے حضرت سلیمان کے دوست ساتھی، جن کا نام لکھتے ہیں آصف ابن برخیہ۔ زیادہ تو مشہور یہی ہے، مگر ایک بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد خود حضرت ہیں، یعنی حضرت سلیمان ہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی جب اس نے ڈینگ ماری نا کہ حضرت آپ کو اٹھنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا میں، تو جنات کو ان کی حیثیت بتائی کہ تم کیا اپنی طاقت دکھا رہے ہو، تم تو کہہ رہے ہو نا کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے، ارے میں تو پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد خود حضرت ہی ہیں، اور حضرت نبی ہیں، نبی کو تو ان کی دعا کا کیا کہنا، اب اللہ سے دعا کی اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، فوراً آنن فانن اللہ کے حکم سے۔ بہرحال نبی کے ذریعے سے یہ اگر ہوا تو یہ معجزہ ہے، اور اگر نبی حضرت سلیمان کے ذریعے نہیں ہوا، یہ ان کے ساتھی آصف ابن برخیہ کے ذریعے سے اگر ایسا ہوا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا کر کے اس تخت کو حاضر کر دیے، تو یہ کرامت ہوئی۔ کرامت کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عقل میں نہ آئے۔ میں یہ بات آج کہنا چاہتا ہوں، گرچہ تھوڑے لوگ ہیں، کیونکہ آج جو ہے نا عقل کے گھوڑے لوگ بہت دوڑاتے ہیں، بہت زیادہ۔ ہاں اب کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ مثال کے طور پر ایک رات میں 1000 نماز پڑھ لیتے تھے، ایک بات، تو وہ لوگ کیلکولیٹر لگاتے ہیں کہ 1000 رکعت ایک رات میں، تو ایک رکعت ہم مان لیں 1 منٹ میں، تو 2 رکعت 2 منٹ میں، تو 1000 رکعت تو پوری رات میں اتنے منٹ ہوئے، تو کہاں ہوتی ہے اتنی نمازیں؟ ہر چیز کا ایسا عقل سے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے جو چیز عقل میں آ رہی ہے، ہمیں بھی آپ کو بھی، وہ کرامت تھوڑی ہے، وہ کرامت تو نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں حضرت 2 قرآن روز ختم کرتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں۔ ہم 2 پارے نہیں پڑھ پاتے، تو اب ہم سوچے کہ وہ کیسے کر لیتے ہوں گے؟ بھائی تم سے نہیں ہوتا ہے، ان سے ہوتا تھا، کرتے تھے وہ۔ تو بہت چیزیں کرامت کی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے خاص بندوں سے ایسا کچھ کام ہو جاتا ہے جو عام لوگوں سے نہیں ہو پاتا۔ جیسے اسے ایک مثال دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، اور وہاں سے جو جنگ کا امیر ہے، لشکر کا امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، ادھر دھیان دو، ادھر سے دشمن آ سکتا ہے۔ اور مدینے سے ان کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے۔ اب یہ عقل سے جو لوگ سوچنے والے لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے 1000 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، یہاں ممبر پر کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، وہاں آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے، یا تو انکار کرو اس کا کیسا نہیں ہوا، اور کہو کہ نہیں وہ موبائل کر دیا تھا، تو موبائل بھی نہیں تھا اس زمانے میں، ہاں کہو کہ نہیں فون ان کر دیا رہا ہوگا، تو فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں نا. تو یہ کرامت کی چیز ہے، یہ بھی جو اب تو یہ ہے کہ قرآن میں یہ چیز ہے، اس کا کیسے انکار کر دیں گے؟ اب یہ الیاذ باللہ اب یہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ کر وہاں موجود ہو گیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا قرآن کو بھی جھٹلا دیں گے؟ کیا حماقت کی بات ہے. اگر عقل ہی سے سوچنا ہے تو پھر قرآن کو بھی جھٹلا دو. الیاذ باللہ، یہ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور لے بھی آئے، یہ نہیں کہ صرف کہا، موجود بھی ہو گیا وہاں. اس لیے کچھ چیزیں اللہ کے نبی سے بھی اور کچھ چیزیں اللہ کے ولی سے ایسی ہو جاتی ہے کبھی کبھار جو عام لوگوں سے نہیں ہوتی. تو ایسی باتیں اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو چپ ہو جائے، لیکن ہم کیا نہیں جھوٹ ہے، غلط ہے. فضائل اعمال میں بہت سے واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں بزرگوں کے، یہ بعض غیر مقلدین عقل کے اندھے بیچارے جاہل وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں نہیں جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی بولو غلط ہے، اب اس کو بھی بولو. پھر ایسا نہیں ہے، کچھ چیزیں اللہ کے بزرگوں سے اللہ کے ولی سے ایسی ہو جاتی ہے، ہر کسی سے نہیں ہوتی، نہ ان لوگوں سے ہر دن ہر وقت ہوتی رہتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں، یہ کرامت کے قبیل کی چیز ہے، یہ اس لیے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ مانیے، خاموش ہو جائیے، مگر انکار مت کیجیے اس کا. خیر، تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی بس یوں بات ہوئی یا دعا ہوئی یا جو بھی اللہ کا نام لیا گیا، فوراً وہ تخت وہاں موجود. فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بڑا فضل و کرم ہے. ہم آپ ہوتے نا کیا کالر ذرا اوپر ہے یار، میں کیا ہوں، یہ معمولی بات ہے، ہاں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں اور فلاں ڈاکٹریٹ کیا ہوں اور یہ تب جا کر کے سب فوراً جھک گئے. یہی اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے. کوئی بھی بڑا کام ہو، بڑے سے بڑا تیر مار دیں آپ، لیکن فوراً اس کو اللہ کی طرف دیکھیے، اتنا بڑا کام ہوا، فوراً انہوں نے کیا کہا ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کیا کمال ہے. اگر حضرت سلیمان کے ذریعے یہ ہوا تو بھی بات کلیئر ہے کہ معجزہ، اور اگر ان کے ذریعے سے نہیں ہوا، ان کے ساتھی آصف ابن برخیہ کے ذریعے سے یہ ہوا، تو بھی جو امتی کی کرامت ہوتی ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی برکت سے ہی امتی ایسا بن پاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے بس. اور کیوں ایسا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، اور یہ ایسا اللہ نے جو کرایا کہ ایک پلک جھپکنے سے بقد سیکنڈوں میں یہاں پہنچا دیا 2000 کلومیٹر کی دوری سے اس چیز کو، یہ اس لیے تاکہ اللہ پاک مجھے آزمائیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرہ بن جاتا ہوں، اس نعمت پر، اتنی بڑی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اور سن لو، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اس شکر کا فائدہ اسے خود ہوگا. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز، بہت بڑی ذات ہے. ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تم سر ہلا رہو کہ ہے، تو ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہے، ایسے بولو نا کہ تم کہہ رہو کہ ہاں. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ نہ کرے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے. تو جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر کا فائدہ خود شکر ادا کرنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ہاں، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو اللہ کی ناشکری کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ میرا رب غنی، بے نیاز ہے. ناشکری سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے. حدیث شریف میں یہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان اور جنات مل کر میری نافرمانی میں لگ جائیں
تو میری بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور سارے انسان اور جنات مل کر میری عبادت میں لگ جائیں تو میری بڑائی میں کوئی اضافہ اور بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو ناشکری کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کریم، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑا سخی ہے، ناشکرے کو بھی دیتا ہے دنیا میں، لے ناشکری کر رہا ہے، لے پھر بھی کھا، تیری روزی میں بند نہیں کروں گا، کریم ہے وہ، ناشکری کرنے کے بعد بھی وہ دیتے رہتا ہے۔ خیر یہ بات ہو گئی، اب تخت تو آ گیا، اب اس کو چیک کرنا ہے، کیونکہ ادھر سے وہ چل پڑی ہے، وہ یمن سے نکل کر ان کے پاس آنے کے لیے راستہ، اب وہ آنے والی ہیں، تو جلدی سے انہوں نے کیا کہا کہ اس تخت کے اندر تھوڑی چینجنگ کر دو، یعنی اس کی جو بناوٹ ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یہاں لگی ہے تو اس کو ادھر لگا دو، ادھر کی چیز کو ادھر لگا دو، تھوڑی سی چینجنگ کر دو۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان نے کہا اپنے لوگوں سے کہ اس کے لیے اس کے تخت کو ذرا بدل دو، ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ سمجھ لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو سمجھ ایسے موقع پر سمجھ نہیں پاتے، یعنی وہ ذہین سمجھدار ہے، سمجھ لیتی ہے کہ میرا ہی تخت ہے، اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر دی گئی ہے، یا یہ کہ نہیں سمجھ پاتی۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ اگر وہ نہیں سمجھ پائی، دھوکہ لگا اس کو اگر، تو ہم یہ فوراً یہ کہہ دیں گے کہ تم جو سورج کو پوجا کر رہی ہو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ یہ ان کو دعوت پیش کرنی تھی اس طرح کہ جس طرح یہاں تم کو دھوکہ لگ گیا نا تھوڑی سی چینجنگ سے، ایسے ہی وہ سورج کو جو خدا مان بیٹھے وہ بھی اس کی روشنی، اس کی چمک دمک سے دھوکہ کھا رہے ہو، وہ خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ یہاں وہ دھوکہ کھائی نہیں، وہ پہچان گئی۔ اس نے کہا فلما جات، جب وہ پہنچی اور چائے پانی کے بعد کہا گیا، اس سے پوچھا گیا اہا کدا عرشک، وہ تخت دکھایا گیا ان کو۔ وہ آتے جب بڑے گیسٹ آتے ہیں تو ذرا ان کو معائنہ کراتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ ہاں حذیفہ کیا بولتے ہیں؟ کہاں غائب ہو گئے تھے کہیں؟ کیا ہاں لگ رہا کہ چلے گئے تھے تم، ابھی آ گئے، ادھر ہی رہا کرو۔ تو وہ گیسٹ کو تھوڑا معائنہ کراتے ہیں، تو اب ان کو تھوڑا دکھایا جا رہا ہے محل پورا، تو ان کو پوچھا گیا کہ اہا کدا عرشک، یہ جو عرش تخت ہے نا ایسا ہی تمہارا بھی تھا کیا؟ وہ کہتی ہے اچھا کأنہ ہو، بھائی یہ تو وہی لگ رہا ہے میرا والا، فوراً پہچان کی، وہ دھوکہ نہیں کھائی وہ۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھ گئی پھر، اور وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا یہ معجزہ دکھا کر مجھے آزما رہے ہو؟ سلیمان صاحب یہ معجزہ ہی تو ہوا نا جو تخت سکنڈوں میں یہاں پہنچ گیا، تو انہوں نے کہا کہ معجزہ دکھا کر مجھے کیا آزما رہے ہو؟ مجھے تو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس واقعے سے پہلے ہی مجھے علم ہو چکا ہے، آپ کے لوگ مجھے بتا چکے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ اتنا بڑا معجزہ دکھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ منٹوں میں وہاں سے اس کو منگا لیا اور مجھے چیک کر رہے ہو، چیک نہ کرو۔ وَكُنَّا مِن مُسْلِمِينَ، اور ہم دل سے تو پہلے ہی تابعدار ہو چکے تھے، دل میں پہلی بات آ چکی تھی کہ ان کے پر ایمان لے آنا ہے، اب وہاں سے ہم چل کر یہاں آئے ہیں ظاہراً بھی اسلام لانے کے لیے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب بات یہ ہے کہ پھر یہ اتنی ذہین خاتون تھی، بعض عورتیں بڑی ذہین ہوتی ہے، آپ کے ہاں بھی جو اس سے پہلے یہ تھی نا کون ہیڈ ماسٹر، وہ بہت ذہین معلوم ہوتی تھی کئی سال پہلے، ہاں ہمارا بھی ایک واقعہ ہوا، وہاں گئے تھے اسکول میں، ابھی پتہ نہیں بہت چینجنگ آئی ہے معلوم نہیں، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے تھی نا وہ، ہاں وہ خاتون تھی، لیکن ان کی سمجھ بوجھ اور وہ بات چیت ان کی بہت عجیب قسم کی ہوتی تھی۔ تو بعض عورتیں بھی بہت ذہین ہوتی ہیں، زیادہ تر تو ایسا ہوتا نہیں ہے، بعض ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی ذہین عورت خاتون یہ سورج کو کیسے پوج رہی ہے؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے بس اوقات کیا ہوتا ہے، ماحول اور کچھ چیزیں انسان کو نا مجبور کر دیتی۔ آج دنیا کے اندر بہت سے کافر کیا سے کیا نہیں کر رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، ٹرین بنا رہے ہیں، کار بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں، اتنے دماغ ہے، لیکن اینٹ اور پتھر کو پوج رہے۔ ایک طرف عقل کا حال دیکھیے، ذہانت، کہ جہاز جیسی چیز بنا کے ہوا میں اڑا رہے ہیں، پانی پر اڑا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف عقل یہ ماری گئی ہے کہ اینٹ کو پوج رہے، پتھر کو پوج رہے،
لکڑی کے اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے سامنے سر جھکا رہے. تو ایک طرف عقل کہاں جا رہی ہے، دوسری طرف کہاں جا رہی ہے. یہی ہو رہا ہے یہاں کہ ذہین تو بہت ہے لیکن ماحول ایسا ہے، جن کے بیچ میں رہ رہی ہیں وہ سب ایسے ہی لوگ ہیں، اسی لیے عقل ماری گئی ہے. وہی کر رہی تھی. اس کو کہہ رہے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اس خاتون کو روک دیا تھا ایمان لانے سے. کس چیز نے؟ ان چیزوں نے جس کی یہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، یعنی وہی بتوں کی پوجا، ایسی چیزوں نے. انہا کانت من قوم کافرین، وجہ کیا تھی کہ یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتی تھی جو ایمان کی دولت سے محروم تھے. جو کافر لوگ تو انہی کے ساتھ یہ رہتی تھی، تو ان کی بھی عقل ماری گئی تھی. ورنہ انسان کو اس سمجھ میں نہیں آتا یہ ہاتھ سے بنے لکڑی کا یہ خدا ہو جائے گا. ہاں، یہ پتھر کو پیٹ 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 کر اس کا منہ بنا کر کے کرے یہ خدا ہے. تو یہ کہاں سے خدا ہو گیا؟ کل تو لایا وہ نالی میں سے اٹھا کر کے، کہاں سے وہ بنڈے کا توڑ کے، کہاں سے بم پھوڑ کر کے اسی کو مار مار کے بنا کے کرے یہ خدا ہے. تو اگر عقل سے انسان کام لینا تو عقل ہی کہہ دے گی کہ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یار، لیکن وہ عقل ماری جاتی ہے. یہ ہوا. اب اس کا دوسرا، اب سلیمان علیہ السلام سے اس کو ملانے کے لیے لے جا رہے ہیں. اب آئیے نا وہاں سے، تو آپ جو یہاں بڑے ہیں ان سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں پر وہ پھنس گئی. پھنس جانے کا مطلب اس کا امتحان پہلے ہوا، اس کے تخت کو چینج کیا گیا، لیکن وہاں پر وہ دھوکہ نہیں کھائی. وہ سمجھ میں آ گیا اس کو کہ یہ میرا ہی ہے. لیکن اب یہاں کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا، بادشاہ تھے بہرحال، اس میں دو رائے ہے. ایک رائے تو یہ کہ وہ محل شیشے کا تھا، پورا شیش محل. اور آج بھی بڑے مالداروں کو یہاں دیکھیے گا کہ وہ سوئمنگ پول بناتے ہیں نیچے، کھیلنے کی گارڈن وارڈن، عام طور پہ مالداروں کے یہاں سے رہتا ہے. اور ہمارے بنگال میں تو سب کے یہاں رہتا ہے سوئمنگ پول، وہ تالاب، مچھلی پالے رہتے ہیں بیچارے، وہ ان کا سوئمنگ پول وہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کلچر تھا پہلے بھی مالداروں کے ہاں کہ وہ سوئمنگ پول، ایسا ابھی آج بھی ہے. تو پورا محل تھا حضرت کا، اور محل کے نیچے حوض تھا پانی کا، اور اس حوض کے اوپر کانچ کا پردہ تھا. یعنی آپ حوض پہ اندر ہو کے تو نہیں جائیں گے، اس کے اوپر سے چل کے جائیں گے، لیکن وہ کانچ اتنا باریک اور اتنا صاف ستھرا تھا کہ اس کے اوپر تو تھا حوض کے اوپر، لیکن لگتا نہیں تھا کہ کچھ ہے اس کے اوپر. آدمی جو نئے آئے تو ایسے لگے کہ پانی ہے، تو وہ لنگی ونگی اٹھانا شروع کر دے، وہ بنگال میں ہے تو ٹھیک ہے. تو ان کو یہاں دھوکہ لگ گیا. ایک رائے ہے. دوسری رائے جو ہمارے استاذ نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اصل یہ تھا کہ محل جو تھا اس پہ جو مسالہ استعمال کیا گیا پالش کے لیے، وہ کانچ کا مسالہ استعمال کیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے وہ چمک نیچے پڑتی تھی، عکس پڑتا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی ہے. تو یہ جب جانے لگی تو جو عکس پڑ رہا تھا دھوپ میں محل کا، جس کے اوپر کانچ کے مسالے سے پالش کی گئی تھی، ان کو ایسے لگا کہ یہ پانی ہے. تو وہ اپنی پنڈلی سے ہوتا ہے جب پانی آئے تو تھوڑا بہت آدمی کا کپڑا اٹھانے لگتا ہے، تو وہ کپڑا اٹھانے لگی، وہ پنڈلی کھل گئی ان کی، ان کو لگا پانی ہے. سلیمان علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نو نو نو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ پانی وانی نہیں ہے، آ جاؤ. یہاں دھوکہ لگ گیا ان کو. تو اب چاہے وہ مانیے چاہے یہ مانیے، بات دیکھیے، نہیں دھوکہ تو لگا. چاہے حوض مانیے، اس کے اوپر باریک کانچ کا پردہ تھا، لیکن تو پتہ نہیں چل رہا تھا. ان کو لگا کہ حوض میں سے ہو کر جانا ہے، تو کپڑا ذرا اوپر کرنے لگی. یا یہ کہ وہ روشنی پڑ رہی تھی، چمک، اور وہی ان کو پانی لگا ایسا. بہرحال کہتے ہیں قیل لہا دخل السرح، بلقیس سے کہا گیا، ملکہ سبا سے، کہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ حضرت وہاں تھے، ان سے ملنے کو جانا ہے. فلما رأته حسبته لجہ وکشفت عن ساقیہا، جب انہوں نے اس کو دیکھا محل کو، تو ان کو لگا کہ یہ تو بڑا گہرا پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور دونوں پنڈلی انہوں نے کھول لی، یعنی اپنا کپڑا پائجامہ اوپر چڑھا لیا. قال انه صرح ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان نے وہاں سے آواز لگائی کہ نا 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 نا، کیا کر رہی ہو، یہ تو شیشے سے بنا ہوا محل ہے، شیشے سے بنا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے. وہ چمک نظر آ رہی، یا یہ کہہ لو کہ یہ پانی نہیں ہے، اس کے اوپر سے اوپر کانچ بچھا ہوا ہے، اس لیے آپ بھیگیں گے نہیں آپ کے کپڑے، ویسے ہی آؤ.
یہاں ان کو دھوکہ ہو گیا، اور یہاں سے سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو کبھی کسی چیز کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ویسا نہیں ہوتا. یہ جو سورج کی پوجا ہو رہی ہے جس کو تم صحیح سمجھ رہے ہو یہ دھوکہ ہے. جیسے یہاں آپ کو دھوکہ لگا وہاں بھی دھوکہ لگا ہوا ہے. یہ جو چمک نظر آ رہی ہے اس سے دھوکہ ہو گیا. وہاں بھی سورج میں جو چمک نظر آ رہی وہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ خدا وہ ہے جس نے اس میں چمک پیدا کی ہے. یہ سمجھا دینا تھا ان کو اور یہ پیغام دینا تھا کہ اللہ کے نبی کو ایک واقعے سے ان کو سمجھا دینا تھا. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ عقل ہماری کہیں نہ کہیں جا کر دھوکہ کھا سکتی ہے، ایسا بھی ہم یہاں پر دھوکہ کھا رہے تھے. اب جیسے سمجھ میں آ گیا فوراً وہ کہتی ہیں ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا شرک کر کے. اب تک جو میں شرک کرتی رہی، سورج کو پوجتی رہی، یقیناً میں نے بڑی زیادتی کی اپنے اوپر، معاف کر دیجئے. اب میں واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور شرک سے توبہ کرتی ہوں. اس طرح سے ان کو ہدایت نصیب ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں کیا اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی قوت کو دکھائی دونوں طرح سے. پہلے معجزہ، اس سے ان کو متاثر کیا، اور بعد میں اپنی بادشاہت جو اتنی بڑی اللہ نے دی حکومت تھی اس سے بھی ان کو متاثر کیا. یعنی دین اور دنیا دونوں چیزوں سے اس کو متاثر کر دیا حضرت سلیمان نے اور وہ ایمان لے آئی. یہ واقعہ ان کا پورا ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.